اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا موٹیو یہ تھا کہ کچھ لوگ تھے، اب کچھ لوگ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان لوگوں نے کہا کہ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، آل ٹو آل سب کو چیلنج کرتا ہوں، پوری شیعت کو چیلنج کرتا ہوں۔ میں کسی فرقہ واریت کے لحاظ سے یہاں بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں چلو دیکھ لیتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر کہ آیا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو ان کا حق دیا گیا تھا یا نہیں۔ میرے پیارے بھائی ہیں وہ، اور مجھے ذاتی طور پر اچھا بھی لگتا ہے ان سے بات کرنا، اکثر ان سے بات ہو جاتی ہے، یوٹیوب کے اوپر ہی ہو جاتی ہے بات ہو جاتی ہے، لیکن ان کا موٹیو یہ تھا کہ جو حدیث نمبر صحیح بخاری شریف کی 3093 حدیث ہے 3993 کی، وہ کہتے ہیں آگے امام زہری نے اپنا نقطہ یا مدعا بیان کیا ہے، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھو راوی تو بدلیں گے، کہیں نہ کہیں راویوں کی ڈنڈیاں تو لگیں گی، چاہے وہ اس فرقے سے ہو چاہے وہ اس فرقے سے ہو، تو میں بالکل بات کر کے اور ٹائم نہیں ضائع کروں گا۔ دیکھو تمام مکتب فکر ہیں، سب کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، اپنے اپنے راوی ہیں، تو قرآن سب کا ایک ہے، ہم قرآن سے بات شروع کریں گے اور قرآن پہ بات ختم کریں گے۔ تو فرسٹلی میں قرآن مجید کی آیت پیش کروں گا، اگر قرآن میں آیت نہ ہو جو میں بتاؤں تو میں آپ کا مجرم ہوں، آپ نیچے کمنٹ میں مجھے بے شک گالیاں لکھ دیں، میں کمنٹ ٹرن آف نہیں کروں گا، ڈسیبل نہیں کروں گا، اپنی اپنی رائے کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کون ٹھیک ہے یا سیدہ کو ان کا حق ملا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی میں قرآن مجید کی آیت پیش کروں گا، میں یہاں دکھا بھی دوں گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کو پیش کرتا ہوں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو سے زیادہ، تو کل ترکے میں ان کو 2/3۔ تو آپ یہ پوری آیت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے، اور آگے پورا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو آیت نمبر دے دیا ہے۔ اس میں مجھے آپ یہ بتا دیں اللہ نے کہاں پر قلم روک دیا ہے کہ اس میں یہ احکام جو بھی بتایا گیا ہے رسول کی بیٹی پر لاگو نہیں ہوتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر لاگو نہیں ہوتا؟ کیا تو خدا قرآن میں صاف فرما دیتا؟ بھئی کوئی تو بات ہے نا، کہیں نہ کہیں سے تو ڈنڈی وجی ہے، ایسا تو نہیں ہے جو سب کچھ پہنچ گیا وہ بالکل ہی رائٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں رونگ نمبر اور رائٹ نمبر نہیں کرنے والا، صحیح ہے؟ فیصلہ آپ کا میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا، اور آپ نے اسلامیات کی کتابوں میں بھی یہ بات انشاءاللہ العزیز پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو آپ کو پتہ کہیں نہ کہیں سے لگی گئی ہوگی۔ آپ کے ساتھ حوالہ جات بھی شیئر کیے جائیں گے، تو ذرا ویٹ کریں، کمنٹ کرنے سے گریز کریں، پہلے پوری بات سنیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص آتا ہے رسول خدا کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے دور میں ایسی حدیثیں آ گئی ہیں جو آپ نے بیان نہیں کی۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں ہاں۔ اب دیکھو میں آپ کو مفہوم پیش کر رہا ہوں، اب آپ نے یہ نہیں بولنا کہ یہ ورڈ ٹو ورڈ کیوں نہیں بول رہا، موٹیو میں آپ کو اس طرف لے کر آؤں گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن بیان کرنا ہے میں نے ایک ہی ویڈیو میں کرنا ہے، جو سب کچھ کرنا ہے ایک ویڈیو میں کرنا ہے، تو سنیے۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں اتنی جعلی حدیثیں بن رہی ہیں، تو آپ کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث آپ نے بیان کی ہے یا نہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا اگر یہ حدیث جو میں نے بیان کی، یعنی یا رسول اللہ، یبن رسول اللہ یا رسول اللہ نے بیان کی ہے، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ قرآن کے ٹکراؤں میں آئے، یعنی قرآن سے مناسبت رکھے، رسول خدا فرماتے قرآن سے مناسبت رکھے، قرآن کے مطابق ہو تو سمجھ لینا میری حدیث ہے اور اسے رکھ لو۔ اور رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا میری حدیث نہ ہو تو نہ لو، رسول خدا نے فرمایا ایسی حدیث کو دیوار پر مار دو، ایسی حدیث کو دیوار پر مار دو۔ تو اس سے آپ کو اس اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔
اب یہ والی جو حدیث ہے 3093 صحیح بخاری شریف کی، جو لیکن امام زہری نے بیان کی ہے، تو میں آپ کو وہ شیئر بھی کر دیتا ہوں اور میں پڑھنے لگا ہوں. بالکل پڑھیں گے اور موٹی بیان کریں گے، اور بھائی کا مدعا بھی بیان کریں گے کہ مدعا بیان کیا تھا، کس بات سے یہ بات شروع ہوئی تھی. تو دیکھ لیتے ہیں کہ بی بی کو حق ملا ہے یا نہیں. صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر 3093 ہے. ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارا گروہ و انبیاء علیہ السلام کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے. اب وہ بات یہ کہہ رہے ہیں، آگے سنیں. فاطمہ یہ سن کر غصہ ہو گئی اور حضرت ابو بکر سے ترک ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی. اب ڈنڈی چیک کریں. ڈنڈی یہ ماری ہے کہ میں ایک مشہور شخصیت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کلپ سن رہا تھا، تو انہوں نے آگے سے یہ بات بول دی کہ یہاں پر کالا کا لفظ استعمال کیا گیا. تو میں نے بولا جی ٹھیک ہے، ہم تو کھلے دل کے مالک ہیں، کالا کا لفظ استعمال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ حضرت عائشہ بیان کری ہوتی تو کالت کا لفظ استعمال کیا جاتا. میں کہتا ہوں بھائی ہم ایگری کرتے ہیں. بھائی دیکھو جہاں جہاں سے چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی بجنی ہے. قرآن نہیں ہے بھائی میرے، یہ قرآن ہے بالکل بالکل صحیح ہے جو ہمارے تک پہنچ گیا ہے، لیکن حدیثوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا کیا چیز ٹھیک ہے یا کیا چیز ٹھیک ہرگز نہیں ہے. تو اس کے لیے موٹیو دیکھو. اب انہوں نے کہا کہ ظاہری نے یہ بات لکھی، یہ اپنا مدعا بیان ہے ابن ظاہری. اب میں اس کی رد کرنے لگا ہوں. اب یہ رد نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آگے میں قرآن سے ثابت یہ بات انشاءاللہ کریں گے اور آپ بھی دیکھیں گے مطمئن ہو کر. چاہے جس بھی مکتب فکر سے، میرا کسی کو بھی دلی طور پر آپ کی دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے، صرف حق پہنچانا ہے. تو ظاہری اب امام بخاری شریف جو ہے انہوں نے تو یہ بات لکھ دی. اب کہتے ہیں امام مسلم نے اس بات کا رد کر دیا کہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ ابن حری بتا رہا ہے. وہ کہہ رہے ابن حری بتا رہا ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے امام بخاری آئے ہیں بعد میں، ابن ظاہری ہے پہلے. جو بعد میں آیا وہ یہ بات کیسے بتا سکتا ہے؟ جو بعد میں بندہ آیا وہ یہ بات کیسے بتا سکتا ہے کہ ابن ظاہری اپنی بات سے یہ بات لکھ رہا ہے؟ بات بنتی ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ابن ظاہری غلط ہے، میں مان لیتا ہوں ظاہری غلط ہے. قذابی ہے، کوئی بندہ ہے، اسے اتنی روایتیں ہیں، وہ بھی نہ مانو پھر. صحیح کہہ رہا ہوں نا میں، وہ بھی نہ مانو پھر. یا تو یہ مان لو صحیح بخاری نام اس وجہ سے رکھا ہے کہ امام بخاری 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نفل، پھر ایک حدیث اٹھاتے ہیں لکھتے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. اس وجہ سے اس کا نام ہے کتاب کا صحیح البخاری. جو ہمارے بھائی سنیے ہماری جان ہے، اور باقی بھی مکتب فکر ہماری جان ہے، بے شک ہماری جان ہے، لیکن حق بھی تو پہنچانا ہے نا. کسی کے مقدسات کی توہین ہرگز نہیں ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، آپ ہی فیصلہ کریں گے. دلی طور پر بغضی بات میں نہیں کر رہا، سامنے سب کچھ آپ کے صاف شفاف رکھ دوں گا میں. تو بات یہ آ جاتی ہے، ان کو کس نے بتایا کہ یہ بات انہوں نے خود نے لکھی ہے؟ تو جی یہاں پر تاریخی ڈنڈی وجی ہے. تاریخی ڈنڈی یہ وجی ہے کہ وہ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں ابن ظاہری کا نہیں پتہ. ابن ظاہری کو پیچھے سے کس نے بات بتائی؟ تو مجھے اتنا بات بتا دو. آپ کا موٹیو یہ تھا، میرے بھائی کا موٹیو بتانے لگا. موٹیو یہ تھا کہ بی بی سیدہ ناراض نہیں ہوئی، ناراض ہوئی نہیں انہوں نے یہ بات کی. تو میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اگر وہ ناراض نہیں ہوئی تھی تو جنازے میں کیوں نہیں آنے دیا تھا؟ اگر جنازے میں، بھائی دیکھو دوستیوں کا پتہ، رشتہ داریوں کا پتہ جنازوں میں لگتا ہے. اگر وہ انہوں نے جنازے میں نہیں آنے دیا تو کوئی تو بات ہے. کوئی بندہ ہے جو صحیح بخاری شریف کی کوئی ایک ضعیف حدیث سنا دے جس میں وہ بندہ مجھے یہ بات بتا دے کہ بی بی سیدہ کے جنازے میں وہ تھے. اب میں ناراضگی ثابت کروں گا؟ ہم تو آئے ہیں 1400 سال بعد، ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں. آپ مدینہ شریف جانا، اللہ آپ کو بھیجے، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کا ہے. آپ اندر جائیں گے، آپ دیکھیں گے رسول خدا کی ایک قبر ہے، ایک قبر ہے. حضرت فاطمہ کی قبر کدھر ہے؟ آپ دیکھیں گے جنت البقیع میں ہے، بقیع میں ہے، مقبرہ نہیں بنا ہوا ان کا، بقیع میں ہے. 40 قبریں بنائی ہیں، 40 قبریں ایک کی. کس لیے بنائی گئی ہیں؟ سوچنا سمجھنا آپ کا کام ہے. بندہ خود سوچے 40 قبریں کیوں بنائی گئی ہیں بھائی؟
اور بنائی بھی حضرت علی نے. جس کو یقین نہیں آتا وہ نیٹ پہ سرچ کر لے کہ 40 قبریں ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو مجھے اگر بتائے کہ 40 قبریں تو ہیں ہی نہیں. اس وجہ سے 40 قبریں کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ بے حرمتی کریں گے. جن کی میں بات کروں آپ بھی سمجھدار ہیں, وہ بے حرمتی کریں گے. تو یہ بات تو میں نے آپ کو اتنی بات سمجھا دی ہے. ناراضگی تھی, بھائی کا موٹیو یہ تھا, ناراضگی ہوئی نہیں تھی تو ناراضگی تھی. اور بہت ساری کتابوں میں مستند یہ بات ثابت کی گئی ہے. اب میں آپ کو ایک نارمل بات بتاتا ہوں. جنرلی میں مرتا ہوں تو کیا ہوگا, میری آل و اولاد ہوگی, ان کو جو میرے پاس چیز ہے ورثے میں مل جائے گی. ایسے ہی نا قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے, میں گیا ٹھیک ہے, میری آل و اولاد کو ورثے کے مطابق ملے گی. بیٹے کا 1 حصہ ہو گیا, بیٹی کا 2 ہو گیا, پھر ماں کا حصہ, پھر بیٹی کا حصہ. اس طرح کرتے کرتے حصے تقسیم ہے. مگر اگر میں اپنی زندگی میں کسی کو لکھ کر دے دوں, کسی بیٹے کو, یہ گھر تیرا ہے اور کسی کا نہیں, تو پھر قرآن اختیار کیا بتاتا ہے؟ اگر میں وصیت کر دوں, اگر میں اپنی زندگی میں لکھ کے چلا جاؤں یہ چیز اس کی ہے, تو پھر وہ ورثہ نہیں ہوتا, وہ ملکیت ہوتی ہے. اور بی بی سیدہ کو رسول خدا اپنی زندگی میں لکھ کے دے کے گئے تھے کہ یہ آپ کی چیز ہے. تو میں آپ کو یہاں پہ کھرا دینے لگا ہوں. اب آپ نے چور خود پکڑنا ہے. بی بی سیدہ دربار میں گئی, اب یہ بتائیں کہ نہیں گئی, یہ بات مجھے ثابت کر دے نہیں گئی, میں چپ ہو جاتا ہوں. جو کائنات کی ملکہ سیدۃ النساء العالمین ہیں, جن کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتی ہیں, کوئی شخص آتا ہے حضرت عائشہ کے پاس, کہتا ہے کہ آپ نبی کی زوجہ ہیں, آپ بتول نہیں, اور حضرت فاطمہ بیٹی ہو کہ بتول کیسے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ بتول ایسے ہے جو ظہر میں حسن جیسا بیٹا دے دے, اور عصر میں مصلی پہ ہو وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے. جنہیں نماز کے لیے وضو اور غسل کی ضرورت نہ ہو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. قرآن سے ثابت ہے یہ بات, اور ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ان کی پاکی کو. جو سیدۃ النساء العالمین ہے, حضرت مریم جنت میں جائیں گی, جنت کی خواتین کی سردار نہیں ہے. بغض آل محمد میں یہ بات لکھی جاتی ہے, تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام جتنے بھی ہیں سب علیہ السلام ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری نے بھی لکھا, عربک ورژن ہے, آپ کو PDF مل جائے گی, آپ نے چاہیے ہوگی تو لے لینا. عربی میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے, ترجمے میں رضی اللہ. یہ بغض آل محمد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ بغض آل محمد نہیں ہے تو اگلا بندہ مجھے سمجھا دے. مجھے پتہ کلپ تھوڑی لینتھی ہو رہی ہے تو بھاگنا نہیں, آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے یہ. نہ مجھے سے کوئی TRP چاہیے, نہ کوئی اور چیز چاہیے. میرے چینل پہ دیکھ لو, ایک بھی ویڈیو اس ٹائپ کی نہیں ہے, ایک بھی ویڈیو نہیں ہے ایسی. ٹیک ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں میں, لیکن یہ حق بیان کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگلے بندے کہتے ہیں چیلنج دیتا ہوں میں آپ کو, آپ ثابت کر دیں. تو بات قرآن کی ہے, تو پھر اب قرآن پہ آتے ہیں. اب قرآن مجید کی نکالتے ہیں. سورہ نمل کی آیت نمبر 16 ہے, ٹھیک ہے. وَوَرِثَ سلمان داؤد, ترجمہ کیا کرتے ہیں, اور پھر سلمان داؤد کے وارث ہوئے. سلمان داؤد کے وارث ہوئے. وہاں پر کیا بات چل رہی تھی؟ انبیاء وارث نہیں ہوتے, نہ وراثت ہے, اور نہ کوئی وارث بناتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے ترکہ ہوتا ہے اور صدقہ ہوتا ہے. تو پھر میں ایک اور بات کہوں گا بیچ میں, لیکن پہلے قرآن کی آیتیں پیش کر دیتا ہوں. اگر آپ قرآن سے یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ نبی اپنے بعد جو بھی چھوڑ کے جائیں وہ ترکہ یا صدقہ ہوتا ہے, تو میں آپ کی بات مان لوں گا. میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا, پھر آپ کہو گے بھائی رد ڈھونڈ کے دکھا دو. میں کہوں گا آپ کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, اور یہ بات بالکل مذاق نہیں ہے. میں انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کتاب الشافی کا حوالہ دیا, جلد نمبر 1 کا, میں شیئر کر دوں گا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں انبیاء کی تو میراث نہیں ہوتی, انبیاء کی میراث ہوتی ہے علم. تو وہ کہتے ہیں آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, کہتے کیا فرماتے ہیں, میں نے دیکھا, کہتے علماء وارث انبیاء ہیں, انبیاء نہیں مالک ہوتے. تو وہ بات یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو وراثت ہوگی نا وہ علمی ہوگی. تو میں انہیں یہ بات کہوں گا, آنکھیں کھول لو تھوڑی, اور تھوڑی سی عقل غور نوٹس کرو. وہاں پر انبیاء اور علماء کی بات چل رہی ہے, نہ کہ جناب سیدہ کی جو اولاد کی بات چل رہی ہے. کسی کو برا کہنے کا حق نہیں ہے. اگلا بندہ اگر غور و فکر نہ کرے, حضرت علی فرماتے اس آیت میں کوئی فضیلت نہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ غور و فکر نہ کرو.
اگر آپ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کی آیت کا تو آپ قرآن پڑھے ہو تو آپ کو اس چیز کا صرف ثواب مل رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو مین چیز بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو ازواج ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقیوں کی، اللہ منع کر دیتا ہے گھر سے باہر نہیں جانا۔ اللہ اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ گھر سے باہر نہیں جانا، حکم پروردگار کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اتنا سخت ہو گیا خدا نبی کی ازواج کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، نبی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا۔ اگر نبی دعوت پہ بلائے تو ان کے برتنوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ اللہ اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ باہر والے اندر جا نہیں سکتے، اندر والے باہر آ نہیں سکتے۔ اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان دفن کدھر ہے؟ آپ کہیں گے پہلو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تو قرآن میں نبی کے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، اجازت تو ہے ہی نہیں کہ گھر میں جو، کس کی اجازت سے دفن کیا؟ کس کی اجازت سے؟ موٹیو بنتا ہے میرا، کس کی اجازت سے دفن کیا گیا حضرت ابو بکر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ داخل نہ ہونا بغیر اجازت کے؟ کس کی اجازت سے داخل ہوئے؟ تو میں بات بتاتا ہوں۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتی ہیں، میرے ورثے میں سے میرے بابا کو، میرے ورثے میں سے میرے بابا کو، میرے ورثے میں سے میرے بابا کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے اور ان سے فرمایا، نانی اماں یہ تو بتائیں، آپ وہی تھی نا جنہوں نے گواہی دی تھی اس بات کی کہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، جب بیٹی کا کوئی حصہ نہیں، جب رسول خدا کی بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تو بیوی کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ جب بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، حجرہ بھی تو رسول خدا نہیں دیا تھا نا۔ پھر دوسرے خلیفہ دفن ہوئے وہاں، تیسرے ہوئے، حضرت حسن کدھر دفن ہے مجھے بتائیں؟ بقیع میں دفن ہے۔ رسول خدا کے روضے سے دور دفن کیوں ہے؟ کیونکہ مروان نے، جو آل مروان ہے، ٹھیک ہے، بنو امیہ ہے، اب وہ کن کے کہنے پہ کی تھی، میں گہرائی میں نہیں جا رہا، سب کو پتہ ہے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ کس نے جنازے پر تیر چلوائے تھے؟ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، اور انہیں رسول خدا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا بھی رسول خدا کے پہلو میں دفن نہیں ہے، جنت البقیع میں دفن ہے۔ آپ جا کر دیکھیں، آپ کی آنکھیں پھٹ کے رہ جائیں گی کہ رسول خدا کا روزہ اتنا بنا ہوا ہے اور ان کی بیٹی کا روزہ، قبریں نہیں ملتی ان کی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے ناراضگی ہے، کچھ نہ کچھ تھی۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باغ فدق، جو لفظ فدق ہے، اور وہ صرف باغ نہیں ہے، وہ جاگیر فدق ہے۔ وہ ایک خاص اراضی ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 40 لاکھ دینار آتے تھے، کم و بیش۔ اب اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن اتنے تقریباً آتے تھے۔ اب میں قرآن مجید کی ایک اور آیت پیش کروں گا۔ ٹوٹل بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے حاکم کے دربار میں 40 آیات قرآنی پیش کی اور حاکم ایک ہی حدیث بیان کرتا رہا۔ اب آپ بولیں گے یہ بات صحیح بخاری میں دکھائے، بھائی راوی آپ کے، امام لکھنے والے آپ کے، کہیں نہ کہیں ڈنڈی تو مارنی ہے نا، کہیں نہ کہیں ڈنڈی تو بجنی ہے، تاریخ ہے، راویوں سے غلطیاں ہونی ہیں۔ اب وہ معصومین تو ہیں نہیں کہ وہ غلطی نہیں کریں گے، کہیں نہ کہیں ڈنڈی بجنی تھی۔ جیسا کہ میں نے ڈاکٹر طاہر القادری کو بتایا، میں نے ان کو کہاں بتایا، میں نے ان کی کلپ دیکھی، تو ابھی اس ویڈیو کے تھرو اگر ان تک یہ بات پہنچے تو اچھی بات ہے۔ تو وہ یہ بات کہتے ہیں، سیدہ دربار میں گئی اور کہتے ہیں سر تسلیم خم ہو کر واپس چلے گی، کوئی ایک بندہ ملا دو مجھے، صحیح بخاری کی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو۔ جب حدیث ترکہ نہیں ملا، ختم ہو گئی، تو یہ بتاؤ سر تسلیم خم ہو کے کہاں سے چلے گی؟ جب آپ نے یہ مان لیا حدیث یہاں پر ختم ہے، نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں اور صدقہ ہوتا ہے، حدیث یہاں پر ختم ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ والی بات کہاں سے آ گئی کہ سر تسلیم خم ہو کر چلی گئی؟ آپ مجھے بتائیں، جو 40 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں، کسی کی توہین نہیں کر رہا، جو 40 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں، انہیں زیادہ دین پتہ ہے یا جس کے گھر میں دین پلا ہے اس کو زیادہ دین پتہ ہے؟ کیا حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو حدیث معلوم نہیں تھی؟ اگر معلوم تھی تو دربار میں آنے کا موٹیو کیا تھا؟
بنتا ہے۔ اب میں صرف ایک قرآن کی آیت پیش کروں گا، ٹوٹل بی بی نے 40 آیتیں پیش کی، اس کے مقابلے میں چھوٹا سا عالم کی جُتی کے برابر بھی نہیں ہوں، جتنا علم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تحقیق کرنا آپ کا کام ہے۔ تو انبیاء وارث نہیں بناتے اور نہ ہی کوئی ترکہ چھوڑتے ہیں، ایسا بولا گیا۔ اب یہ نہ ہو کہ میری آدھی کلپ کاٹ کے آپ یہ لگا دیں کہ یہ شیعہ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء وارث نہیں بناتے، تو اس کے لیے میں آپ سے یہ بات معافی مانگ لیتا ہوں پہلے۔ تو آپ سورہ حشر کی آیت دیکھیں، تو آپ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک اچھے طریقے سے پڑھ لیں، کیونکہ میں وہاں سے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ تو میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سٹارٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ویڈیو بہت لینتھی ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور شیئر بھی کر دوں گا۔ ظاہر آیت نمبر سب کے پاس قرآن مجید ہوگا، ماشاءاللہ آپ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ صاحب عالموں سے بات کر رہا ہوں میں، جاہلوں سے بات کرتا نہیں۔ آپ عالم ہیں تو میری ویڈیو کو دیکھیں، اگر تحقیق کرنی ہے تو فضول میں کمنٹ نہ کیجیے گا، اگر علم ہے تو بات کیجیے گا۔ تو بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 7ویں آیت میں فرماتا ہے، صحیح ہے، وما افاء اللہ، ٹھیک ہے، وہ مال فہ، یہاں مال فہ مراد ہے، نہ کہ مال غنیمت۔ مال فہ کیا ہوتا ہے؟ مال فہ کی ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے جس کے اندر نہ صحابہ کرام اور نہ کسی کو بھی جنگ کرنی پڑی ہو، نہ اس کے لیے گھوڑے دوڑانے پڑے، اس کو کہتے ہیں مال فہ۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فہ۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جب جنگ لڑی جائے تو جو کچھ حاصل ہو جاتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مال فہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو جنگ نہ کرنی پڑی ہو، رسول خدا کو ویسے ہی دے دیا گیا ہو، اللہ کی طرف سے دلوا دیا گیا ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہی دلوایا گیا تھا۔ تو میں جو بھی بات کروں گا میں آیتوں سے ہی کر رہا ہوں، اپنی طرف سے تو میں بول نہیں رہا۔ تو جو رسول خدا کو دلوایا گیا، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی ہے، لیکن اللہ اپنے رسول کو غلبہ عنایت کرتا ہے، غلبہ عنایت کرتا ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہے خوف ڈال دیتا ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں بھی خوف ڈال دیا رسول پاک کا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ اب آپ نے یہ بات نوٹس کی، اللہ فرماتا ہے، دوبارہ ایک دفعہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کی زحمتوں کے لیے تمام کر رہا ہوں۔ جو مال فہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا گیا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے اونٹ ذریعہ دوڑ دھڑپ نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسولوں کا غلبہ، ٹھیک ہے، یہاں غلبے کا لفظ استعمال کیا، یعنی غالب ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں یہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں شرط بتا دی، اور کچھ بھی اللہ نے اہل قریہ کی طرف سے اپنے رسول کو دلوایا، وہ سب اللہ، رسول اور رسول کے قرابت دار، یہاں پر قربہ کا لفظ استعمال کیا۔ ایک ہوتا رشتہ دار، اگر صرف رشتہ دار بات ہے نا تو اللہ قرآن میں رشتہ داری کا لفظ استعمال کر دیتا، ٹھیک ہے۔ اب رشتہ دار عربی میں ایک اور لفظ ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگی کیا ہوگا کس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے رشتہ دار، ایک ہوتا ہے قرابت دار، ایک ہوتا ہے قرب، جس سے زیادہ محبت ہونا اس کو قرابت دار۔ اور سب کو پتہ ہے رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہے، تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہے۔ قرابت دار ایتام اور مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے، تاکہ سارا مال مالداروں کے درمیان گھوم پھر نہ رہ جائے، اور کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو۔ اگر یہ بات تھی، یہاں فدق کی بات ہو رہی ہے، اگر رسول پاک نے دینا ہی ہوتا وقت کے خلیفہ کو تو اسی وقت دے دیتے۔ اب یہاں پر میں آخری بات کرنے لگا ہوں، بالکل آخری بات، یہاں سے آپ کو بات ساری کلیئر ہو جائے گی۔ بات صرف اتنی سی ہے اور اتنی سی سمجھنے کی ہے۔ 1 سال تک تقریباً کم و بیش باغ فدق رہا بی بی سیدہ کے پاس، رسول خدا کے پاس، ان کے پاس جو باغ فدق یعنی جاگیر فدق تھا، اس کے اوپر جو کارندے تھے بیٹھے ہوئے تھے وہ سیدہ کے تھے، یعنی جو نوکر چاکر تھے وہ سیدہ کے تھے۔ تبھی بی دربار میں گئی تھی کہ حق، تو بی بی دربار میں گئی تھی۔ اب کیوں گئی تھی وہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے کارندے بھیج دیے تھے وقت کے خلیفہ نے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ بات بھیج دی۔
اب انہوں نے اپنے کرندے بھیج دیے تو بی بی سیدہ نے جا کر پوچھنا تھا تم نے ایسا کیوں کیا. اب دو باتیں بنتی ہیں, یا تو یہ مانو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ 1 سال تک جب تک سیدہ کے پاس باغ فدق رہا, جاگیر فدق رہی, وہ ناحق کھاتی رہیں. نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ, یا تو یہ ماننا پڑے گا جو کہ عقل میں نہیں آتا, عقل سالم میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ بی بی سیدہ کسی کا حق کھائیں. اور ان کے ذریعے جن جن کو پہنچ رہا تھا وہ الگ ٹاپک میں آئے گا. اگر تو 1 سال تک بی بی سیدہ کے پاس رہا تو آپ یہ مان سکتے ہو کہ اب بی بی سیدہ حق کھا رہی تھی کسی کا؟ نہیں مان سکتے. تو دوسری بات یہی ہے کہ حاکم نے لے لیا ہے تو پھر حاکم غاصب ہے. جو غاصب ہوتا ہے, اللہ یتیموں کے معاملے میں بہت ہی سخت ہے. 1 دینار لے لو نا, کسی یتیم کا حق مار لو, تو اللہ کہتا ہے وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے نا, تمہارے لیے کڑی بن جائے گا, جنت میں نہیں جا سکتے. جو پھر یتیم رسول اللہ ہے, یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا؟ اور جو میرے بھائی نے ناراضگی کی بات کی تھی وہ تو میں نے ثابت کر دی. صرف اپنی کتابوں کو نہ دیکھو, اگر 3 کتابوں میں آپ کے نکلا نہیں ہے تو باقی کتابوں نہیں کرا, اگر صحیح مسلم میں نہیں ہے تو بخاری میں, اب بخاری میں بات ہے تو امام زہری کی بات آ جاتی ہے. اب یہ بھی دیکھو کہ اہل بیت سے قریب کون سا ہے, کون سی بات اہل بیت سے قریب ہے. یا تو آج سے صحیح بخاری کہنا چھوڑ دو. صحیح بخاری کا نام صحیح بخاری اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر جو روایتیں آتی ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی ہیں, اور صحیح مسلم کا نام بھی اس لیے صحیح مسلم ہے کیونکہ اس کے اندر صحیح روایتیں ہوتی ہیں. یا تو صحیح بخاری کہنا چھوڑ دیجئے, یا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جو سر تسلیم میں خم ہو کر چلے گی, یہ الفاظ مجھے روایت کے دکھا دیجئے. اور جو آپ نے ناراضگی کی بات کی تھی, ناراضگی میں نے آپ کو دکھا دی ہے. ناراضگیوں کا پتہ جنازوں میں لگتا ہے, اور بی بی سیدہ کے جنازوں میں نہیں تھے وہ, بی بی نے اجازت ہی نہیں دی اور مرنے تک گفتگو نہیں کی. اور آپ ہی کی کتابوں میں ہے, اگر میں پوری بات کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, آپ ہی کی کتابوں میں ہے کہ آپ کے پہلے دوسرے خلیفہ گئے تھے معافی مانگنے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ حکومت نے ارد گرد کے لوگ میں گہما گہمی ہے کہ حق نہیں دیا. اب دیکھو بی بی سیدہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, ان سے ایک باغ مانگتے تو وہ نہیں دے دیتی. وہ تو کریم ابن کریم ہے. مسئلہ جاگیر فدق کا نہیں تھا, مسئلہ امام علی کا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اگر جاگیر فدق دینی پڑتی تو خلافت بھی دینی پڑ جاتی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایک کھجور کا درخت, او بھائی مسئلہ تو یہ تھا ہی نہیں, مسئلہ تھا امامت کا. محسن امام علی ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. اب جس کو میری بات پہ اعتراض ہے نیچے کمنٹ کرے, گالیاں دے, مجھے فرق نہیں پڑتا. حق تھا, میں نے بیان کر دیا, قرآن سے تھا. اگر کوئی بندہ علمی طور پر قرآن سے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ انبیاء وراثت وارث نہیں ہوتے, جو بھی چھوڑ کے جاتے ترکہ ہوتا ہے, صرف اتنا انبیاء کی نسبت دکھا دے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اور قرآن میں آیتیں ہیں, اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. جو میں نے آپ کو بات بتا دی, آپ کہو گے یہ کتابیں وہ کتابیں وہ کتابیں وہ کتابیں, راوی جھوٹے ہوں گے. تو میں نے کہا چلو راویوں کو چھوڑ دیتے, قرآن سے بات کر لیتے. میں قرآن سے کروں گا تو آپ نے مطلب کہیں اور لینا ہے. بھائی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, جو بھی کرنا ہے آپ فیصلہ کرو, حق آپ کے سامنے ہے. ایسا نہیں ہوتا بار بار آپ کے سامنے کوئی بندہ پیش کرے. اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا نا تو آپ خوش نصیب ہو کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا. جو نہیں دیکھتا اس کی آخرت جانی ہی جانی ہے. جس نے اپنی آخرت سنوارنی ہے اس نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے. آگے کا حق وہاں پر ہے. اس کے دل میں جو بات آتی ہے نا وہ بندہ وہ کر سکتا ہے. کہ اگر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے بی بی سیدہ حق پر تھی نا, تو 2 لوگ حق پہ نہیں ہو سکتے, یا تو اہل حق ہے یا تو اہل باطل ہے. اگر بی بی حق پہ ہے تو سامنے والا باطل پہ ہے. یہاں پر بات ختم. دل آزاری کسی کی نہیں کر رہا. کسی کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر ہی سکتا ہے, اور گالیاں دینی ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. جب ہمارے وقت کے امام حضرت علی کے خلاف 40 سال ممبروں پہ گالیاں دی گئیں امام علی کو, جب ان کو گالیاں دے سکتے ہیں لوگ, تو میں تو حقیر ہوں, میری کیا ہی اوقات ہے. مجھے تو گالیاں ملیں گی, مجھے مل بھی جاتی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جواب اللہ کو دینا ہے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ, قیامت میں بھی ملنا ہی ہے. جس نے حق نہیں دیا سمجھ تو لگ گئی ہوگی آپ کو, بتانے کی ضرورت نہیں. اور جو میں نے بات کی اسے غور سے سنو, اور باغ فدق اور جاگیر فدق جا کے سرچ کرو تو 40 قبریں کیوں بنائی گئیں, کیا تھا ماجرا. ناراضگی نہیں تھی تو جنازوں میں نہیں تھے. کسی ایک ضعیف روایت سے ثابت کرے کہ بی بی سیدہ کے جنازے میں وہ تھے اور انہوں نے ان سے بات کی تھی. جو بندہ کہہ رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فنڈامنٹل ایشو تھا, یا وہ مینیجنگ کر لیتے یا وہ مینیجنگ کرتے, بھائی کو اپنے جیسا سمجھے نا,
کل بھی شیطان تھا، وہ آج بھی شیطان ہے، ٹھیک ہے. نبی ہمارے جیسے بشر نہیں. اللہ نے قرآن میں اگر بشر فرمایا بھی ہے نا، اللہ جس کو بشر کہے وہ بشر اور ہے، اور ہم جس کو بشر کہیں وہ بشر اور ہے. وہ ہم جیسے نہیں، ہم ان جیسے نہیں. وہ پاک ہستی ہیں. آج تک لوگوں کی ذہنوں میں فرشتہ نہیں آیا، کلندر نہیں آیا، سلمان نہیں آئے، تو حضرت علی تو پھر دور کی بات، اور سیدہ کا حق تو پھر کیا ہی کہوں میں. کل کے بندے اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس چھوڑو بات کو. اور جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں وہ حق اور حق کی بات میں نے کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی بیان کیا ہے کتاب سے کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کی. بات کی ہے تو کتاب خدا سے کی ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. اور جہاں تک بات کتابوں کی ہے تو کتابوں سے ثابت ہے. بی بی سیدہ ناراض ہو کے گئیں، اور جو اپنے جیسا سمجھے انہیں، تو قرآن نے ویسے ہی فرما دیا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی ناپاکی کو ان سے دور کر دیا. آپ آیت تطہیر بہتر جانتے ہوں گے، سرچ کر لیجئے گا. تو میں لاسٹ میں یہ بات کہوں گا اپنے تمام بھائیوں سے، اس بات کو دل پہ لینے کی بجائے غور و فکر سے بندہ اگر سوچے تو اس کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور گمان آتا ہے کہ اگر وہ دے دیتے تو کیا چلا جاتا. حکومت تو تھی ان کے پاس، لیکن بات میرے بھائی صرف حق سیدہ کا نہیں تھا، مسئلہ تھا امامت کا، اور بہت ساری وجوہات تھیں. تو میں یہی دعا کروں گا کہ آپ انشاءاللہ تحقیق کریں گے، اور مجھے امید ہے آپ تحقیق کر کے ہی مجھ سے بات کریں گے. اور جنہیں کسی بھی قسم کا اس میں مسئلہ ہو، اگر میں نے کوئی بات جھوٹی بولی ہو اور حدیث جو میں نے ایک دو بتائی ہے وہ ضعیف ہو یا نہ نکلی ہو، تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش میں جواب دوں گا. تو میں لاسٹ میں یہی کہوں گا، بے شک اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے. اللہ حافظ.